لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين أنيس الغريبين، رحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على وزيره ووسيه وأخيه وروحه وقلبه ووارث علمه، علم الأولين والآخرين، علي بن أبي طالب صلوات. وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الرحمن في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. صلوات بر محمد وآل محمد. سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم آپ تمام مومنین و مومنات کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ کریم اللہ، آج جن مومنین نے افطاری کا اہتمام کیا، پروردگار ان کے رزق، مال، جان، عزت، آبرو میں اضافہ فرما۔ خدایا اس ذکر کے صدقے میں ان کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرما، آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما۔ خدایا شب قدر کی راتیں ہیں، پروردگارہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا بننے کی توفیق عطا فرما۔ رحم اللہ ان عظیم راتوں کے صدقے میں ہم سب کے مرحومین کی بخشش فرما۔ خدایا ان راتوں میں جو سب سے بڑی دعا اس عزاداری و ماتمداری و مجالس کے حقیقی وارث یوسف زہرا علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہم سب کو امام کے قدموں میں جام شہادت نوش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا امام علیہ السلام کے صدقے تمام دعاؤں کو مستجاب فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ سامعین محترم، کل ہم نے مجالس اعزاء کے حوالے سے جو آیا کی تلاوت کی، سورہ آل عمران آیا نمبر 18، ارشاد پروردگار ہوتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ پروردگار عالم اپنی توحید کی گواہی دیتے ہوئے
اپنے توحید کے گواہان اور شاہدان کی فہرست کو گنوا رہا ہے کہ کون ہیں کہ جو خدا کی توحید کے شاہد ہیں۔ اس نے سب سے پہلے اپنی توحید کا اعلان کرتے ہوئے کہا شاہد اللہ، خود اللہ سب سے پہلا شہید ہے، سب سے پہلا شاہد ہے، سب سے پہلا گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد فہرست دوسرے مرحلے میں جب آئی تو مخلوقات میں سے اس نے کہا والملائکہ، اور اللہ کے ملائکہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ لا شریک ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور کچھ صاحبان علم ہیں کہ جو اللہ کی توحید کے گواہ ہیں، اور ان کی گواہیاں قائمًا بالقسط ہیں۔ یہ گواہی کسی کے کہنے پر نہیں دے رہے وہ کہ خدا ایک ہے، ان کی گواہیاں عدل پر مبنی ہیں۔ یعنی پروردگار عالم نے جب اپنی توحید کے گواہوں کا بتایا تو اس نے ہر ایرے غیرے کو اپنی توحید کا گواہ نہیں بنایا، بلکہ اپنی توحید کے گواہوں کی فہرست کو محدود رکھا ہے کہ یا اولو العلم ہیں کہ جو خدا کی توحید کے گواہ ہیں، یا ملائکہ ہیں۔ اور میں نے کل عرض کیا کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے، ان کا علم کیسا ہوگا جن کو خود علام الغیوب کہیں کہ یہ صاحبان علم ہیں۔ آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں کہ وہ کیسے ہوں گے جن کو خدا کہیں کہ یہ صاحبان علم ہیں، یعنی ان کا علم کس مقام پر ہوگا کہ جو خدا کی نظر میں عالم ہیں۔ اور پروردگار عالم نے باقی تمام مخلوقات کو اس لسٹ سے، اس فہرست سے یہ کہہ کے خارج کر دیا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ پروردگار کہتا ہے کہ جب تمام مخلوقات سے خدا مخاطب ہوا تو ان سے کہا کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے جب تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے نکالا تو تم کچھ علم نہ رکھتے تھے۔ یعنی جو کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ خدا کی توحید کی گواہی دے سکتے ہیں، ان کو اللہ نے کہا کہ جب تم اپنی ماں کے شکم سے آئے لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ لیکن خدا کی توحید کے گواہوں کی فہرست میں وہ ہیں اولو العلم قائما بالقسط۔ یعنی تمام مخلوقات کو خدا کیا کہیں کہ جب تم دنیا میں آئے تم کچھ نہ جانتے تھے، اور جو خدا کی توحید کے گواہ ہیں وہ خدا کی نظر میں صاحبان علم ہیں۔ یعنی تمہاری اوقات یہ ہے کہ جب تم دنیا میں آؤ تو لا علم آتے ہو، مگر خدا کے کچھ ایسے بندے ہیں جب دنیا میں آئے تو ہاتھوں پہ آ کے کہتے ہیں قرآن سناؤں، زبور سناؤں، تورات سناؤں۔ یعنی جب تم دنیا میں آؤ تو تم لا علم ہو۔ اچھا، ایک ہوتا ہے لا علم ہونا، ایک ہے جاہل ہونا۔ توجہ چاہتا ہوں، علم کے مقابلے میں ہوتا ہے لا علمی، کہ جہاں علم ہو اس کے مقابلے میں کیا آئے گا؟ لا علمی۔ جیسے فرشتوں نے کیا کہا تھا جب اللہ نے کہا کہ فرشتوں نے شکایت کی پروردگارہ کہ تو اسے اپنا خلیفہ بنا رہا ہے جو خون ریزی کرے گا۔ پروردگار نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے پھر آدم کو کچھ اسماء کا علم دیا اور فرشتوں کے سامنے لایا، کہا اگر تم زیادہ جانتے ہو تو بتاؤ اسماء کون سے ہیں۔ تو کہنے لگے لا علم لنا، ہمارے پاس تو علم نہیں ہے، بس وہی ہے جو تو نے سکھایا۔ پس علم کے مقابلے میں ہے لا علمی، اور جہالت اور جاہل ہونا علم کے مقابلے میں نہیں ہے، جاہل ہونا ہے عقل کے مقابلے میں۔ جہاں علم ہو اس کے مقابلے میں آئے گی لا علمی، جہاں عقل ہو اس کے مقابلے میں آئے گی جہالت، جاہلیت۔
اسی لیے تو امام نے کہا تھا کہ علی کا چاہنے والا کبھی جاہل نہیں ہوتا۔ بھائی لا علم تو ہو سکتا ہے مگر جاہل نہیں ہو سکتا۔ وہ جاہل کیسے ہو جس کا امام علی ہو؟ اللہم صلی علی۔ بس علم کے مقابلے میں لا علمی اور عقل کے مقابلے میں جہالت، اسی لیے تو کہا تھا ہمارا دشمن جاہل ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ بھائی جہاں عقل نہ ہو، جب انسان کے پاس عقل نہ ہو پھر ہی تو علی کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس جاتا ہے۔ علم کا نہ ہونا اور ہے، اسی لیے تو کہا گیا من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو اپنے امام کو پہچانے بغیر مر گیا وہ لا علمی کی موت نہیں، جہالت کی موت مرتا ہے۔ یعنی جہاں جہالت ہوگی وہاں عقل نہیں ہوگی، جہاں عقل نہیں ہوگی وہاں پہچان نہیں ہوگی کس کے در پہ جانا ہے۔ تو پھر انسان اس کے در پہ چلا جاتا ہے جو خود کہے کہ میں گمراہ ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ پس خدا نے کیا کہا؟ کچھ ایسے بندے ہیں کہ جو صاحبان علم ہیں، اور وہ کیسے صاحبان علم ہیں؟ ان کی گواہیاں کسی پارٹی بازی کے بنا پر نہیں ہیں، ان کی گواہیاں کس لیے ہیں؟ قائما بالقسط، جب انہیں پتہ ہے ان کی ذات کے اندر خدا کی توحید ہے، اب یہ ان کا علم انہیں یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ گواہی دیں کہ وہ ہے۔ یعنی توجہ کیجئے گا، بڑا مشکل مرحلہ ہے اگر میں پہنچا سکا تو، کہ وہ صاحبان علم کہ جن کے درمیان اور خدا کے درمیان کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ اچھا خدا کو بھی در حقیقت یہی توحید چاہیے۔ یہ جو ملا کہتا ہے کہ بھائی ڈائریکٹ خدا، بس خدا، ڈائریکٹ خدا کی محبت، ڈائریکٹ خدا کی عبادت، در حقیقت اللہ بھی یہی توحید چاہتا ہے۔ فرسٹ کلاس توحید یہی ہے کہ بندے اور معبود کے درمیان کوئی وسیلہ نہ ہو۔ پریشان ہو گئے؟ خدا در حقیقت فرسٹ کلاس توحید کیا ہے؟ کہ بندے اور خدا کے درمیان کوئی وسیلہ نہ ہو، لیکن یہ توحید ہر ایرے غیرے کے لیے نہیں ہے۔ یہ توحید ان کے لیے ہے کہ جو براہ راست وہاں سے آئے ہیں۔ ہم جیسوں کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ ہم نے زمین و آسمان میں، دن اور رات میں، پوری کائنات میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں عقل والوں کے لیے کہ تم اس کائنات کی نشانیوں سے خدا کو پہچانو۔ پوری کائنات کے لیے یہ کائنات بنائی نشانی، اس کے ذریعے سے خدا تک پہنچو۔ بھائی یہی تو سبب ہے کہ لوگ جب کائنات کی آیات میں غور کرنے لگے، کسی نے سورج کو دیکھا تو اسی کو اپنا رب مان لیا، کسی نے چاند کو دیکھا تو اس کو اپنا معبود مان لیا، کسی نے ستارے کو دیکھا تو اس کو سجدہ کرنے لگا، کسی نے پتھر کو دیکھا تو اس کے آگے سر جھکا دیا۔ یعنی خدا نے جن چھوٹی چھوٹی نشانیوں کو اپنی پہچان کے لیے بنایا تھا، انسان اسی نشانیوں کو خدا سمجھ بیٹھا، لیکن اللہ نے بھی کہا میں بھی خالق عقل ہوں، میں نے بھی اہتمام کیا ہے
تو چھوٹی چھوٹی نشانیوں کے آگے جھک رہا ہے، میں نے کچھ ان سے بھی بڑی آیات کو خلق کیا ہے۔ تو میرے سورج کو جھک رہا ہے، میں اپنا ایک ایسا نمائندہ بھیجوں گا جو تیرے معبود کو انگلی کے اشارے سے پلٹا دے گا۔ کہ تو سورج کی پرستش کر رہا ہے، تو میری آیات میں الجھ کے رہ گیا ہے۔ اسی دن کے لیے میں نے کچھ ایسی آیات بنائی تھیں کہ جب انسان شرک کی گمراہیوں میں گم ہو جائے تو میرا نمائندہ آئے، جس معبود کو تم جھکتے ہو اسی کو اپنی انگلی کے اشارے سے دو نیم کر دے گا۔ جن ستاروں کو تم جھک رہے ہو کچھ ایسے بندے بھی بھیجوں گا کہ وہ ستارے ان کے در پہ جھک کے بتائیں گے یہ معبود نہیں ہے۔ جن پتھروں کو تم جھک رہے ہو وہی پتھر میرے نمائندوں کے ہاتھوں پہ کلمے پڑیں گے۔ اب وہ انسان جسے اللہ نے بنا کے بھیجا کہ ان آیات کے ذریعے سے مجھ تک پہنچو، میری کائنات کی نشانیوں کے ذریعے سے مجھ تک پہنچو۔ بھائی اب سمجھ میں آیا کہ یہ پوری کائنات وسیلہ ہے تمام مخلوقات کے لیے کہ یہ ان کے ذریعے سے پہنچے، مگر آل محمد کے لیے یہ وسیلہ نہیں ہے، کیونکہ کائنات پہلے تھی مخلوق بعد میں۔ آل محمد کے لیے یہ کائنات کیسے وسیلہ ہو کہ یہ کائنات سے بھی پہلے کے ہیں؟ کہ کائنات وسیلہ بنیں گی ان کے لیے کہ جو کائنات کے بعد ہوں، جن کے نور سے کائنات سجی ہو۔ چاند میں اگر روشنی ہے تو ان کے نور سے ہے، سورج میں ضیاء ہے تو ان کے نور سے ہے، یعنی کائنات چمک دھمک رہی ہے تو ان کے نور سے چمک دھمک رہی ہے۔ تو بس کائنات میں یہ ساری چیزیں تمہارے لیے وسیلہ ہیں، تم ان کے ذریعے سے خدا تک پہنچو گے، مگر آل محمد اولو العلم قائما بالقسط وہ کسی کے وسیلے سے نہیں پہنچتے، وہ اپنے علم کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ وہ ایک ہے۔ یعنی یہ ایسے صاحبان علم ہیں کہ جہاں جہالت نہیں ہے۔ یہی تو سبب ہے کہ جب امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں اللہم صلی علی امام کے زمانے میں ایک عیسائیوں کا بڑا عابد ہوتا تھا، پادری ہوتا تھا، کہ جو 100 سال سے اس کی عمر زیادہ تھی اور ہر سال ایک مرتبہ اپنی عبادت گاہ سے باہر نکلتا تھا۔ امام علیہ السلام ایک دن اپنے گھر سے باہر آئے، شہر میں دیکھا کہ بہت سے لوگ جمع ہوئے ہیں۔ امام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا مولا یہ عیسائیوں کے عابد ہیں، عبادت گزار ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو تمام عیسائیوں کی عبادت خانوں میں بیٹھتے ہیں، لوگوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ جب ان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو یہ سارے مل کر سال میں ایک مرتبہ اس راہب کے پاس جاتے ہیں اور اس راہب کے پاس جا کر اپنے سوالات کے جواب لے کر آتے ہیں۔ امام نے کہا کہ آج میں بھی ان کے ساتھ چلتا ہوں۔ امام نے اپنے بیٹے کو امام صادق علیہ السلام کو ساتھ لیا، اللہم صلی علی امام ان کے ساتھ چلے اور ایک مرتبہ پہاڑ پر جہاں وہ عابد رہتا تھا کہ جو سال میں ایک مرتبہ نکلتا تھا وہاں پہنچے۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے عبادت گاہ کے باہر ایک صف بچھائی اور جب وہ عابد اتنا ضعیف ہو چکا تھا کہ چل نہیں سکتا تھا، اس کو لے کر آئے اور اس صف پر بٹھایا۔ لیکن جب اس نے اپنے ان عبادت گزاروں عابدوں کی طرف دیکھا اور دیکھ کر ایک مرتبہ روایت کہتی ہے اس کی نگاہیں جب امام کے چہرے پہ پڑی وہی رک گئی۔ سب کو دیکھ رہا تھا، یہ سب کس لیے آئے تھے؟ تاکہ اس سے اپنے سوالوں کے جواب لے سکیں۔ اب
جب اس عابد نے دیکھا امام پر نگاہیں پڑی وہیں پر رک گئیں. ایک مرتبہ امام کے قریب آیا اور آ کر کہنے لگا کہ کیا تو عیسائی امت میں سے ہے یا انت من الامت المرحومہ، کیا تو مرحومہ یعنی رحمت والی امت میں سے ہے؟ امام نے فرمایا نعم، میں امت مرحومہ یعنی امت رسول اللہ سے ہوں. کہنے لگا امن علمائہم، کیا تو اس امت کے علماء میں سے ہے؟ میں قربان جاؤں، باقر العلوم کا جواب سنیے گا. اس نے جب پوچھا نا کیا تو اس امت کے علماء میں سے ہے، امام نے فرمایا کہ میں اس امت کے جاہلوں میں سے نہیں ہوں. اچھا، میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں علم ہو وہاں لا علمی ہوتی ہے. انسان جتنا پڑھتا جائے گا وہ اپنے آپ کو عالم نہیں کہے گا، جتنا زیادہ پڑھتا جائے گا اس کی اتنی لا علمی کم ہوتی جائے گی. یعنی کوئی بھی اپنے آپ کو اگر عالم کہے گا اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو باقی ہے، جس کو ابھی سیکھنا باقی ہے. امام نے یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں، امام نے کہا میں اس امت کے جاہلوں میں سے نہیں ہوں. یعنی کوئی علم ایسا نہیں ہے جسے باقر العلوم جو نہ جانتا ہو، یعنی کوئی علم ایسا بچا نہیں ہے جسے باقر العلوم نہ جانتا ہو. اب اس نے جب دیکھا کہ اچھا اتنا بڑا علم ہے تو کہا کہ میں سوال کروں یا آپ سوال کریں گے؟ اب لوگ جتنے تھے وہ اس سے سوال پوچھنے آئے تھے. امام نے اس سے کہا تو مجھ سے سوال پوچھ. یعنی پورے عابد جس سے اپنے سوالوں کے جواب لینے آئے تھے وہ باقر العلوم سے سوال پوچھ رہا تھا. کہنے لگا اچھا یہ بتائیں کہ اگر آپ اس امت کے علماء میں سے ہیں، جاہل نہیں ہیں، تو یہ بتائیں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ جنت میں سب کچھ ہوگا، آپ سب کچھ کھائیں گے اور جنت میں کوئی بھی نجاست نہیں ہوگی، اس کی کوئی مثال دنیا میں ہے؟ امام نے کہا بالکل ہے. کہا کون سی مثال ہے؟ امام کہتے ہیں بچہ جب شکم مادر میں کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، لیکن وہاں پر کوئی نجاست نہیں ہے. کہنے لگا یقیناً درست ہے. کہتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے طوبہ، کہ جس کے بارے میں خود اللہ کہتا ہے. اللہ اکبر. یہ اب روایت کے جملے نہیں ہیں. درخت طوبہ کیا ہے درخت؟ یہ دوسری روایت ہے. درخت طوبہ وہ ہے کہ جس کو اللہ کہے غرسہ اللہ بیدی، کہ جس کی کاشت خود اللہ نے کی ہے. درخت طوبہ کیا ہے؟ جس کی کاشت خود اللہ نے کی ہے. کس لیے اللہ نے کی؟ کیونکہ اس درخت کے پھل سے نور فاطمہ منتقل ہونا تھا. یہی درخت طوبہ کا پھل تھا جو رسول کو عطا کیا گیا. یعنی وہ درخت جس سے نور فاطمہ منتقل ہونا ہو، اس میں بھی اللہ کسی کو وسیلہ نہیں رکھتا. بھائی میں کیا کہوں، اللہ میں توجہ فرما رہے ہیں کہ وہ درخت کہ جس کو اللہ نے غرسہ اللہ بیدی، اللہ نے خود جس کی کاشت کی ہے، اللہ نے اس درخت میں کسی فرشتے کو بھی وسیلہ نہیں بنایا. اور یہاں تک روایتیں ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے ایک مرتبہ خدا سے خواہش کی کہ خدایا کیا میں اس درخت کے پھل کو کھا سکتا ہوں؟ اللہ اکبر. پروردگار کی آواز آئی عیسیٰ یہ محمد کے علاوہ فی الحال سب پہ حرام ہے. محمد کے علاوہ سب پر حرام ہے کہ اس درخت سے میرے نبی کے علاوہ کوئی فی الحال کھا نہیں سکتا، کیونکہ اس سے منتقل ہونا ہے نور سیدہ. مگر روایت سننا، روایت کہتی کہ جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اللہ امام کے ظہور کی خوشی میں اس درخت سے اتنے پھل گرائے گا، ہر مومن یہ پھل کو کھائے گا.
اور بھائی جو پھل نبیوں پہ بھی حرام تھا وہ مہدی کی خوشی میں پوری کائنات میں بانٹا جائے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. توجہ فرما رہے ہیں کہ وہ پھل جو نبیوں پہ بھی اللہ نے حرام قرار دیا، لیکن جب فاطمہ کا بیٹا آئے گا اس کی خوشی میں اللہ درخت طوبہ سے پھلوں کو گرائے گا اور کہے گا اب تمام اہل جنہ کو اس پھل تقسیم کرو کیونکہ آج میرا نمائندہ آ گیا ہے. کیا شان ہے. بس اس نے کہا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ درخت طوبہ کا پھل جتنا اس سے کھاتے جاؤ گے وہ ختم نہیں ہوگا، اس کی کوئی مثال ہے؟ امام نے کہا ہاں ہے. کہا کیا مثال ہے؟ امام فرماتے اس دنیا میں ایک چراغ سے جتنے مرضی چراغ جلاتے جاؤ، فرمایا ایک چراغ سے جتنے مرضی چراغ جلاتے جاؤ پہلے چراغ کی ضیاء میں کمی نہیں آتی ہے. بھائی اب سمجھ میں آیا نبی نے کیوں کہا تھا ان الحسین مصباح الہدی، کہ یہ وہ نور ہے جتنے چراغ جلاتے جاؤ حسین ہدایت بانٹتا جائے گا. جتنے چراغ جلاتے جاؤ حسین ہدایت بانٹتا جائے گا. کہا ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے جتنے چراغ جلاتے جاؤ. مگر آپ دیکھیے کہ چراغ سے اگر روشنی چاہیے تو ایک شرط ہوتی ہے کہ چراغ سے اگر روشنی چاہیے تو کوئی چراغ جلا کر اس کو بیڈ کے نیچے نہیں رکھتا ہے. اگر چراغ سے نور چاہیے تو چراغ جلا کر اسے طاق پہ رکھا جاتا ہے، اسے بلندی میں رکھا جاتا ہے. اسی لیے تو نبی نے کہا ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے. اب جب نبی نے بھی چراغ کا تعارف کروایا، کبھی کندھوں پہ بٹھا کے کبھی پشت پہ بٹھا کے، کہ نبی بھی جب اس چراغ کا تعارف کرواتے ہیں کبھی کندھوں پہ اٹھا کے کرواتے ہیں. بس امام نے فرمایا چراغ کی مثال وہی ہے، جتنے مرضی چراغ جلاتے جاؤ چراغ کی ضیاء میں کمی نہیں آتی ہے. کہنے لگا اچھا اب لوگ پریشان ہیں، حیران ہیں کہ ہم اپنے سوال لے کے اس کے پاس آئے ہیں، یہ اپنے سوال اس سے پوچھ رہا ہے، آخر یہ کون ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں. کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کون سے ایسے دو بھائی ہیں کہ جو ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے مگر ایک کی عمر دوسرے سے جب وہ فوت ہوئے 100 سال زیادہ تھی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ عزیر اور عزرا، یہ دو بھائی تھے، ایک وقت میں پیدا ہوئے. جب دونوں 30 سال کے ہوئے تو عزیر ایک وادی سے گزر رہا تھا، ایک گاؤں سے گزر رہا تھا. اس نے دیکھا وہ گاؤں برباد ہوا تھا، اس گاؤں میں لوگ جو تھے جانور مرے ہوئے تھے اور ان کی ہڈیاں گل سڑ گئی تھی. تو عزیر نے دیکھ کر کہا کہ پروردگارا ان ہڈیوں کو کیسے تو دوبارہ زندہ کرے گا؟ کیسے یہ ہڈیاں دوبارہ شکل میں تبدیل ہو سکتی ہیں، بدن میں بن سکتی ہیں؟ اللہ نے اسی موقع پر عزیر کو موت دی اور وہاں وہ مر گیا اور 100 سال کے بعد اس کو زندہ کر کے بتایا. 100 سال کے بعد جب اسے زندہ کیا، قرآن کہتا ہے اس سے پوچھا گیا کتنا سوئے؟ اس نے کہا 1 دن یا 1 لمحہ 1 گھنٹہ. تو قرآن نے کہا نہیں، تو 100 سال سویا تھا. یعنی اسے بتایا کہ کس طرح سے ہم دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. کہا اس نے اور 20 سال زندگی کی. اب اس کا بھائی بھی 150 سال کا اور یہ 50 سال کا. امام فرماتے یہ 2 بھائی تھے کہ اکٹھے پیدا ہوئے، لیکن جب مرے ایک 50 سال کا تھا، ایک 150 سال کا تھا. اب یہ سوال پوچھتا گیا، امام جواب دیتے گئے. اب ایک مرتبہ اس نے کہا کہ اپنا تعارف تو کرواؤ، کون ہو؟
اب جب اس نے یہ کہا کہ اپنا تعارف کرواؤ، امام نے ایک مرتبہ اپنا نام بتایا، فرمایا انا محمد ابن علی بن حسین بن علی، کہا کہ میں محمد ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، وہ علی حسین کا بیٹا ہے، وہ حسین علی کا بیٹا ہے۔ ایک مرتبہ جب تعارف کروانا تھا، روایت کہتی آگے بڑھ کے امام کے ہاتھوں کو پکڑ کے بوسہ دے کے کہتا ہے یہ وہی نام ہیں جو میں نے انجیل میں پڑھے تھے، یہ وہی نام ہیں جو میں نے انجیل میں پڑھے تھے۔ اب جتنے عیسائی آئے تھے اس کے پاس، سب امام کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ رہے تھے۔ یعنی جس کا ایک علمی مناظرہ تمام مسیحی عبادت گزاروں کو، راہبوں کو، پادریوں کو توحید پرست بنا دے، یعنی وہ امام ایک، اسی لیے کہا اولو العلم قائما بالقسط۔ خدا نے اپنی توحید کے گواہوں میں صفت علم کو ہی کیوں رکھا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی خدا تھا، کچھ بھی کہہ سکتا تھا، اس کو کوئی روکنے والا تو ہے نہیں۔ خدا نے یہ کیوں کہا اولو العلم، صاحبان علم ہیں؟ خدا یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ صاحبان قدرت ہوں گے، خدا یہ بھی کہہ سکتا تھا میری فہرست کے گواہوں میں، میری توحید کے گواہوں میں جو ہے وہ صاحبان حکومت ہوں گے، صاحبان تخت ہوں گے، صاحبان مال ہوں گے۔ یقیناً خدا جانتا تھا کہ بھائی چھین جھپٹ کے تخت تو لیا جا سکتا ہے، علم نہیں لیا جا سکتا، کہ چھین جھپٹ کے تخت تو حاصل کر لو گے مگر علم کہاں سے لو گے؟ علم لینے کے لیے خدا کی ذات جو علام الغیوب ہے، اس نے کچھ ایسے بندے بنا کے بھیجے کہ جو علم لدنی کے مالک ہیں، کہ جو اپنے علم کی بنیاد پر خدا کی توحید کی گواہی دیتے ہیں، کہ جن کے درمیان اور خدا کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو، بلکہ وہ پوری مخلوق کے لیے واسطہ بن جائیں خدا تک پہنچنے کا، وہ پوری مخلوق کے لیے واسطہ بن جائیں۔ اس لیے علم کی صفت جو ہے، توجہ کیجئے گا، یہ آخری بات کر کے انشاءاللہ گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں۔ علم کی صفت جو ہے، علم ایسی صفت ہے کہ خدا کی ذات میں جتنی صفات ہیں ان میں سے کچھ خدا کی صفات ذات ہیں، کچھ صفات افعال ہیں۔ خدا کی صفات ذات، ان میں دو حقیقی صفات، بیسک صفات جو ہیں وہ ہے علم اور حیات۔ تھوڑا مشکل مرحلہ ہے لیکن توجہ کیجئے گا، آپ ماشاءاللہ اہل علم ہیں، میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ خدا کی صفات میں اور مخلوق کی صفات میں فرق ہے، بڑا بیسک فرق ہے۔ خدا کی جو صفات ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ خدا کی صفات کچھ اور ہیں اور ذات کچھ اور ہے۔ اگر ہم کہیں گے کہ خدا کی صفات الگ ہیں، ذات الگ ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ مثلا آپ کہیں کہ علم کچھ اور ہے، اللہ کچھ اور ہے، یا قدرت کچھ اور ہے، اللہ کچھ اور ہے، یا زندگی اور حیات کچھ اور ہے، اللہ کچھ اور ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں علم کلام میں کہ خدا کی صفات اس کی عین ذات ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ علم کچھ اور ہے اور خدا کچھ اور ہے، بلکہ جو علم ہے وہی خدا ہے، بلکہ جو حیات ہے وہی خدا ہے، جو قدرت ہے وہی خدا ہے۔ بھائی دیکھیں نا، صفت کب آتی ہے؟ مثلا میں پہلے لا علم تھا، مدرسے گیا، کتابیں پڑھی، علم کی صفت پہلے مجھ میں نہیں تھی، بعد میں آئی، یعنی میں تھا اور علم بعد میں آیا۔ ہم خدا کے لیے تو یہ کہہ نہیں سکتے کہ خدا تھا مگر علم نہیں تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ خدا کی صفات اس کی عین ذات ہیں، کہ یعنی جو علم ہے وہی خدا ہے، لیکن مخلوقات کی صفات ایسا نہیں کہہ سکتے کہ جو علم ہے وہی حسنین ہے، جو قدرت ہے وہی میں ہوں، جو زندگی ہے وہی میں ہوں۔ علم کی حقیقت کچھ اور ہے، میری حقیقت کچھ اور ہے۔
پس ہماری صفات اور ہیں، خدا کی صفات اس کی ذات کے مطابق عین ذات ہیں، لیکن کوئی بھی صفت کو ظاہر ہونے کے لیے کسی نہ کسی وجود کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھائی علم حقیقت ہے، لیکن علم کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی ظاہر میں عالم ہونا چاہیے جو علم کو دکھائے۔ قدرت کی حقیقت ہے، اس قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی قادر ہونا چاہیے۔ اللہ کی صفات تو اس کی عین ذات ہیں، اور وہ وجود تو رکھتا نہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے آئے، اب اس نے اپنی صفات کو ظاہر بھی کرنا تھا۔ بھائی خدا کی صفات اس کی عین ذات ہیں کہ جو علم ہے وہی اللہ ہے، جو قدرت ہے وہی اللہ ہے، جو حیات ہے وہی اللہ ہے، جو علیم ہے وہی اللہ ہے، لیکن اس اللہ نے کہا کنت کنزن مخفیہ، وہ سونے ہیرے جواہرات کا خزانہ نہیں تھا، صفات کا خزانہ تھا۔ اسی لیے وہ واجب الوجود ہے۔ کائنات میں اگر کوئی وجود ہے تو بس خدا کا ہے واجب الوجود، اور سب کائنات ہیں ممکن الوجود کہ جس کو اس نے وجود دیا ہے، لیکن وہ ایسا صاحب وجود ہے کہ ان آنکھوں کے ڈھیلوں سے نظر نہیں آتا، لیکن اس نے اپنی صفات کو ظاہر بھی کرنا تھا۔ یہ اس کا نقص نہیں ہے، یہ ہم جیسے بندوں کا نقص ہے کہ اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ اس نے ہمارے نقص کو دور کرنے کے لیے جب کہا اپنی صفات کو ظاہر کرنا تھا، تو پھر کچھ ایسے بندے ہونے چاہیے تھے کہ جو اس کی صفات کو دکھا سکیں۔ اسی لیے اس نے اہتمام کیا، کہا سب سے پہلے اپنے علم سے جسے خلق کیا، ادھر سے نبی نے پکارا انا وعلی من نور واحد۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں کہ وہ صفات کا خزانہ تھا، اس نے جب اپنی صفات کو ظاہر کرنا چاہا تو اب ہم اتنی طاقت تو نہ تھی کہ ہم ڈائریکٹ اس کو دیکھ لیں، اس کو پہچان لیں، تو اس نے اپنی صفات کے کچھ ایسے آئینے بنائے۔ اب کچھ کائنات میں مخلوقات کی ایسی صفات ہیں، اسی لیے تو امام نے کہا تھا کہ اخلاص الدین نفی الصفات عنہ، فرمایا خالص ترین دین یہ ہے کہ خدا کی ذات سے صفات کو نفی کر دیا جائے، کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی صفات اور ہیں تو ذات اور ہے، بلکہ جو صفات ہیں وہی ذات ہیں۔ انہی صفات کو ظاہر کرنے کے لیے تو اس نے کچھ بندے بنائے تھے کہ وہ اس کی صفات کو دکھائیں۔ خدا قادر تو تھا، مگر کیسے قدرت ظاہر کرتا؟ اس نے ایسا بندہ بنایا کہ جس کی قدرت ایسی ہو کہ وہ کہے کہ اگر میرے سامنے پورا عرب آ جائے، علی سب کو ختم کرے گا، علی کی پیشانی پہ پسینہ تک نہ آئے گا۔ اگر علی کے سامنے پوری کائنات بھی آ جائے، علی سب کو مار دے مگر پیشانی پہ پسینہ تک نہ آئے۔ اب وہ رحمان اور رحیم تو تھا، مگر کیسے رحمت کو ظاہر کرتا؟ اس نے ایک ایسا بندہ بنایا جسے کہا رحمت للعالمین، کہ یہ وہ ذاتیں ہیں کہ جو خدا کی صفات کے ظہور کے لیے بنائی گئیں، خدا کی صفات کے ظہور کے لیے جو بنائی گئیں۔ لیکن خدا کی ذات میں کچھ صفات ایسی ہیں کہ جو خدا کے لیے تو حسن ہیں مگر بندوں کے لیے عیب ہیں۔
جیسے متکبر ہونا فقط خدا کو زیب دیتا ہے. متکبر ہونا فقط خدا کو زیب دیتا ہے. اس لیے اس نے کہا میرے بندوں میں مجھے پسند نہیں ہے کوئی غرور کرے، کوئی اکڑ کر زمین پہ چلے. توجہ فرما رہے ہیں؟ پس انسان کی صفات اور خدا کی صفات میں فرق ہے. کچھ ایسی صفات ہیں جو بندوں کے لیے ہیں مگر خدا کے لیے نقص ہے، جیسے موت، جیسے نیند. یہ وہ صفات ہیں جو بندوں کا حسن ہے مگر خالق کے لیے عیب ہیں. وہ اللہ ہی کیسا جسے موت آ جائے. تو پس جب خدا کی ذات کے لیے موت عیب ہے اور اس کی ذات اور صفات ایک ہیں، جنہیں اپنی صفات کا مظہر بنائے، نہ اس کی ذات کو موت آتی ہے نہ جسے مظہر بنائے اسے موت. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات. پس خدا کی ذات جو فرما رہے ہیں، پس خدا کی ذات سے اس کی صفات کو جدا نہیں کرو. اسی لیے تو خدا کی صفات کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے کچھ ایسے آئینے بنائے کہ ہر آئینہ خدا کی ایک ایک صفت کو ظاہر کرتا جا رہا ہے. یعنی خدا کو پہچاننا ہے تو ان صاحبان علم کے در پر آ جاؤ، یہ تمہیں بتائیں گے کہ خدا کیسا ہے. یہ کائنات میں خدا والے کام کر کے اس سے پہلے کوئی ان کو خدا سمجھ کے ان کے آگے جھکے، خود اس کے آگے جھک جاتے ہیں اور لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ اتنا بڑا علی اگر کسی کو جھک رہا ہے اس کا اللہ کتنا بڑا ہوگا. اللہ اور اسی اللہ کے لیے علی پہ وہ وقت آتا ہے کہ علی مظلوم اول بن جاتا ہے. کائنات میں حسین کی مظلومیت بہت بڑی ہے مگر علی ایسا مظلوم ہے کہ جو ایک مرحلے میں حسین سے بھی بڑا مظلوم ہے. اجرکم اللہ. تاریخ کہتی ہے کہ امیر کائنات جب سن 40 ہجری کا رمضان آیا تو امیر کائنات کی عجیب حالت تھی. ماہ رمضان کے دن گزرتے گئے. 13 رمضان جب علی مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، ایک مرتبہ متوجہ ہوئے اپنے بیٹے حسن کی طرف. کہا ابو محمد یہ بتاؤ کہ رمضان کے کتنے دن گزر گئے؟ اجرکم اللہ. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہماری عبادت قبول ہو گئی. زینب کی یتیمی کی رات ہے. آج کی رات رسول بھی رو رہے ہیں. آج کی رات ایک بی بی قبر میں ہاتھ کو پہلو پہ رکھے رو رہی ہے. آج کی رات زینب و ام کلثوم رو رہی ہیں. روایت کہتی مولا نے جب پوچھا ہے ابو محمد کتنے دن ہو گئے، امام نے فرمایا بابا رمضان کے 13 دن گزر گئے. ایک مرتبہ حسین کی طرف متوجہ ہوئے. کہا با عبداللہ کتنے دن باقی رہ گئے رمضان میں؟ کہا بابا 17 دن باقی رہ گئے.
یہ جملہ کہنا تھا۔ روایت کہتی علی زارو قطار رونے لگے، نہ جانے کیا علی کے دل میں آیا۔ ایک مرتبہ اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرے اور کہنے لگے ہاں وہی وقت آ رہا ہے کہ جب یہی داڑھی علی کے خون سے رنگین ہو جائے گی۔ اجرکم علی الزہرا عزادارو، یہ وہ امام کہ جو حسین کے سامنے ایک مرتبہ کہا وہی وقت آ گیا۔ رمضان آنے سے پہلے رسول اللہ نے بھی جب خطبہ دیا تھا نا شعبانیہ میں، تو رسول نے بھی کہا تھا علی یہ وہی مہینہ ہے، یہ رمضان کا وہی مہینہ جس میں علی آپ کے خون سے آپ کی داڑھی کو خضاب کیا جائے گا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، ایک ایسا باپ اور بیٹے کا مقدر ہے کہ باپ کی داڑھی کو اسی کے خون سے خضاب کیا اور بیٹے کی داڑھی کو ارے شش ماہے کے خون سے۔ ایک مرتبہ علی اصغر کا خون حسین کے ہاتھوں پہ تھا، ارے آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان نے کہا مولا نہ پھینکیے گا، ارے قیامت تک بارش نہیں آئے گی، زمین پہ پھینکنا چاہا، زمین نے کہا مولا نہ پھینکیے گا، قیامت تک کوئی اناج نہ اگے گا۔ ایک مرتبہ اصغر کی داڑھی سے حسین نے خضاب کیا، کہا پروردگارہ گواہ رہنا حسین اسی عالم میں تیری بارگاہ میں آئے گا۔ اجرکم علی الزہرا عزادارو، روایتیں کہتی مولا رمضان کے مہینوں میں مولا کا مختلف مراحل تھے، لیکن اس رمضان میں علی کا انداز بدل گیا۔ ہر روز اپنی کسی نہ کسی اولاد کے گھر میں جا کے افطار کرتے تھے، یعنی مولا جانتے تھے کہ اولاد کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ کبھی حسن کے گھر جاتے، کبھی حسین کے گھر جاتے، کبھی زینب کے گھر جاتے، کبھی ام کلثوم کے گھر جاتے۔ روایتیں کہتی شہادت سے 3 روز قبل مولا نے جناب ام کلثوم کو بتایا، کہا بیٹا یہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں تیرا باپ تجھ سے جدا ہو جائے گا۔ میں کہوں گا مولا عجیب معاملہ ہے کہ کسی اور کو نہ بتایا، ام کلثوم کو کیوں بتایا؟ شاید مولا یہی کہیں گے کہ ام کلثوم سب سے چھوٹی اولاد ہے، ارے باپ کو چھوٹی بیٹیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ ارے ام کلثوم اسی وجہ سے تڑپتی رہتی تھی، نہ جانے کون سا دن ہوگا، ارے بابا کی شہادت کی خبر ملے گی۔ عزادارو آخری رات آئی، ایک مرتبہ روایتیں کہتی ہیں سب بچوں کے گھر کو چھوڑ کے امیر کائنات چھوٹی بیٹی کے گھر میں آئے۔ ارے کتنی محبت ہے بیٹی سے کہ اس گھر میں آئے۔ ایک مرتبہ افطار کا وقت ہوا، علی نے افطار کیا، بی بی فرماتی ساری رات علی بے چین ہیں، علی پریشان ہیں، کبھی حجرے میں جاتے ہیں، کبھی سینے خانہ میں آتے ہیں۔ انشاءاللہ مفصل مصائب صبح ضربت میں پڑے جائیں گے، لیکن ایک روایت سن لو اور زحمت تمام۔ بی بی فرماتی ساری رات مضطرب تھا میرا بابا، کہ اتنے میں جب صبح رمضان کا وقت ہوا، کہ جب سحری کا وقت ہوا، روایت کہتی ہے کہ مولا نے سنا کہ گھر کے باہر سے تلواروں کی آواز آ رہی ہے۔ امیر کائنات نے ایک مرتبہ ام کلثوم سے پوچھا بیٹا کیا تو نے اس آواز کو سنا؟ آخر یہ کون ہے جس کی تلواروں کی آواز گھر کے باہر سے آ رہی ہے؟ امیر کائنات ایک مرتبہ جب گھر کے باہر آئے تو دیکھا کہ حذیفہ مولا کا صحابی 40 جوانوں کے ساتھ بی بی کے گھر کے باہر ہے۔ اے مولا نے پوچھا حذیفہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا ہمیں ڈر ہے کہ کوئی آپ پہ حملہ نہ کر دے، اے مولا آپ کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ اور میں کہوں گا حذیفہ کاش تو کربلا میں ہوتا۔ ارے جب زینب کبریٰ کہہ رہی تھی ارے کوئی ہے جو میرے حسین کو بچائے، ارے حسین کے سر پر ایک مرتبہ شمر لعین کا خنجر چل رہا تھا اور زینب نے دونوں ہاتھ
ہاتھوں کو سر پہ رکھا، عمر سعد کے سامنے آئی، کہا عمر سعد تو دیکھ رہا ہے میرا حسین مارا جا رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین